السلام علیکم خواتین و حضرات. رات کے تقریباً 1:30 بج رہے ہیں اور جنگ کی صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی انٹینس ہوئی ہے. نیوز چینلز تو کہہ رہے ہیں دس از آلموسٹ دا اسٹارٹ آف وار، اللہ نہ کرے. میں ایکچولی پڑھ رہا تھا جب مجھے جیٹس کی پیٹرولنگ کی آواز آئی. کافی بہت زور سے آواز ہوتی ہے جب وہ گزرتے ہیں. تو پھر میں کانشیس ہو گیا، میں نے دیکھا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا 3 جگہوں پہ انڈیا نے اپنی ایئر سپیس سے میزائل جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں، اور بہاولپور، کوٹلی اینڈ کشمیر یہاں سے بہت دور ہیں، لیکن پھر بھی جنگ جو ہے وہ نہ ہی ہو، انشاءاللہ نہیں ہوگی. I just wanted to record how I feel about it. زیادہ کچھ محسوس نہیں کر رہا ہوں، لیکن I won't say میں ڈرا ہوا ہوں، لیکن میں اصل میں ایگزامز دینے آیا تھا. یہ ذرا آؤٹ آف سلیبس چیز ہو گئی، اگر خدا نخواستہ یہ ہو گئی تو ایگزامز ڈیلے ہو جائیں گے، اور آئی ڈونٹ نو یہ اسپیس بھی بند ہو جاتی ہے. تو ذرا لڑکے ہیں تو ایڈرینلن رش بھی آ جاتا ہے ہمیں ہوتا ہے، یعنی کہ بس مار دھاڑ اور یہ وہ. اوبویسلی گیمز میں اور اس طرح اچھا لگتا ہے، لیکن اصل میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو. اور اسپیشلی دا میمر کمیونٹی جو کہ پچھلے 1.5 ہفتے سے حساس آ کے جنہوں نے ہمارا حال خراب کر دیا، سب خاموش ہیں. تو یعنی کہ کسی کو بھی نہیں چاہیے فساد، جنگ، کیونکہ آبویسلی دا ڈیوسٹیشن اٹ ول کاز از، مطلب میں یہ نہیں ہو سکتی، اتنا ہیومن لاس ہوگا، اللہ نہ کرے. اکانومیز 10 سال پیچھے چلی جائیں گی پہلے ہی پاکستان کا، تو یعنی کہ کیا ہی حال ہے. تو ڈرے ہوئے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یار وی ڈونٹ وانٹ دس. لیکن خیر، اٹس جسٹ کہ میں سوچ رہا تھا کہ جب آپ کے اوپر بڑی مشکل آتی ہے تو کیسے آپ چھوٹی مشکل کو بھول جاتے ہیں. کوئی بھی مسئلے ہو سکتے ہیں آپ کے چھوٹے موٹے، کسی دوست سے ناراضگی، پیپر کی تیاری، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فائنینشیل مسئلہ ہو سکتا ہے. جب آپ کے اوپر بڑی مصیبت آتی ہے، جیسے اب جنگ آ رہی ہے، اللہ نہ کرے آئے، تو یو جسٹ، مطلب ساری چیزوں کو سائڈ پہ، بڑا مسئلہ حل ہو جائے اینڈ یو آر، مطلب یو ول فیل دا لکیسٹ پرسن ان لائف. تو دس از ہاؤ وی آر. لیکن خیر، ان کیس جنگ ہونی ہے تو ڈرتے ہم نہیں ہیں، نہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے. مطلب کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، مطلب چاہتا ہوگا جس کا ایمان بہت مضبوط ہوگا، لیکن if it's meant to be it will be. میری اماں یہ ویڈیو دیکھیں گی تو مجھے کہیں گی یہ ڈیلیٹ کرو، مجھے پسند نہیں ہے. تو خیر اماں جی، صحیح بات کر رہا ہوں، ایک نہ ایک دن تو سب نے مرنا ہے، تو کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. لیکن ہاں، دیر از اے دعا which is اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. It is said about this dua، اور authentic حدیث ہے کہ if you recite this in the morning and you die before evening تو you will be entered straight into Jannah، اور آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. تو for me this dua is like a life saver. If I know my end is going to be right inshallah، تو پھر مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، and this is a fact. تو in situations where like I sometimes ride موٹر سائیکل بہت تیز، تو تب بھی پڑھ لیتا ہوں. اور جیسے جہاز میں آ رہا تھا جب، تو کافی کانپ رہا تھا وہ، اور مجھے لگا کہ دس از لائک، مطلب کیا ہو رہا ہے یہ، نیور ہیپن ٹو می بیفور، تو تب بھی پڑھ لی تھی. تو یعنی اٹ جسٹ گیوز می، مطلب موت کا خوف میرے اندر سے نکال دیتی ہے. تو یو گائز مے ریسائٹ اٹ ٹو، اور باقی صبح شام پڑھنی ہے اف یو گائز اللہ نہ کرے. لیکن آپ کو پتہ ہوگا آخرت آپ کی از سارٹیڈ آؤٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے.
اور ادر تھنگ از کہ مجھے دوسری بات کیا کرنی تھی، سلپڈ آؤٹ آف مائی مائنڈ. لیٹ می تھنک. ہاں، دوسری بات ابھی مجھے یاد آئی ہے، وہ یہ کہ آل دو موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اٹس جسٹ کہ موت کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک بندہ زندہ رہ کے بہت کچھ کر سکتا ہے. بہت سارے اگر آپ آئیں اور ایسے ہی چلے جائیں دنیا سے بغیر کچھ ایڈ کیے، کچھ اچھا کیے، تو مطلب آپ نے ریسورسز ویسٹ کیے ہیں. سوری، لیکن یہی بات ہے. تو آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ کہ میں ایسے جاؤں دنیا سے. آئی ووڈ لائک کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں اور انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کر سکوں، اسپیشلی انڈر پریویلیجڈ پاکستانیز. بہت اچھے لوگ ہیں، آئی وونٹ سے سارے اچھے ہیں، لیکن بہت سارے اچھے ہیں جو کہ مجھے پاکستان سے دور نہیں جانے دیتے. مجھے پاکستان سے محبت ہونے کی وجہ ہی وہ لوگ ہیں. یعنی آئی ہیو سین پیپل، مطلب ان کے پاس اپنا کھانا کم ہوگا، لیکن اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں تو وہ دل بی لائک کہ آپ بھی کھائیں، آ جائیں ہمارے ساتھ کھائیں. یعنی اتنے اچھے دل کے اچھے لوگ ہیں، لیکن بیچاروں کو آئی ڈونٹ نو سرکمسٹانسز. لائف از فیئر، لیکن پھر بھی اٹس جسٹ سم تھنگ آئی تھنک اباؤٹ کہ اتنے اچھے لوگ ہیں، لیکن کیا ان کے پاس ہیں سرکمسٹانسز جس میں وہ رہ رہے ہیں. تو خیر، آئی ریئلی وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس. تو آل دو موت سے ڈر لگنا ایک اور چیز ہے، ڈر نہ لگنا ایک اور چیز ہے، لیکن کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، اور مرے بغیر آپ جتنا کام کر سکتے ہیں وہ مر کے نہیں کر سکتے. تو ذرا زیادہ اس میں ذرا گہری باتیں ہو گئیں. میری اماں پتہ نہیں مجھے کہیں گی کہ اس کو جو ہے ہٹاؤ یہاں سے، لیکن نہیں کروں گا ماما جی. صحیح بات کی ہے میں نے، غلط تھوڑی کی ہے. تو ان کیس آئی ڈونٹ وش دس ٹو ہیپن، بلکہ وش کیا، آئی ہوپ اٹ ڈز ناٹ. لیکن خدا نہ خواستہ ہم ایزیوم بھی کیوں کریں، کرنا ہی نہیں ایزیوم. انشاءاللہ کچھ نہیں ہو رہا. ابھی ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، شٹ اپ کال دیں گے، اور they'll know, India will know why Pakistan is poor. 80% بجٹ لیتی ہے ہماری فوج، اور ہمیں فخر ہے اس پہ. طبیعت سیٹ ہو جائے گی، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. انڈیا آپ کی نہیں، تمہاری. ٹھیک ہے. جسٹ آئی وش دس اسٹاپس رائٹ ہیئر اینڈ نتھنگ ایسکلیٹس. اوکے بائے گائز. دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے ایگزامز ہو جائیں جن کے لیے میں آیا ہوں موسٹ امپورٹنٹلی، اور اس کے بعد مجھے واپس جانا بھی ہے آف کورس. زندگی وقت اچھا بھی آئے گا نصیر، نہیں وقت اچھا بھی آئے گا، ناصر کاظمی کا شعر ہے. غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. تو ڈرتے ورتے نہیں ہیں ہم انڈیا. اگر تم سوچ رہے ہو ہم ڈرتے نہیں ہیں. موت سے بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ وی وانٹ دس وار ٹو ہیپن. کافی زیادہ بول لیا، لیکن خیر ذرا دماغ کی حالت اس وقت تھوڑی سی عجیب سی ہوئی ہے. تو I just wanted to record. Okay, bye. Thank you for sharing your 8 minutes with me. Bye bye.